برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہونے والے پردے کا نام ہے، جس سے ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے. کوئی روحیں پلٹ پلٹ کے گھروں میں کھانے کھانے اور دیکھنے اور خوش ہونے یا رونے نہیں آتی. مکمل رکاوٹ، پردہ. اب کیا ہے؟ اب تو آگے کی منزلیں ہیں، اور اگلی منزل اب کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان کوئی حسب نسب باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ سور کا پھونکا جانا بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس دن کے بارے میں کہ ثقلت فی السماوات والارض والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں. زمین و آسمان پہ اس سے بھاری دن کوئی نہیں گزرا جب سے وہ بنے. تو معلوم ہے کہ قیامت کا زلزلہ کیا زلزلہ ہوگا، کتنی زمین ہلے گی اور کتنے سمندر پھٹیں گے اور کتنے پانی سمندروں کے سک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ وہ شور ہوگا جو پوری زمین پر بیک وقت ہوگا. ٹھیک ہے کچھ لوگ اس دن امن میں ہوں گے، لیکن کیا ہم واقعی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے، امن والوں میں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا، لیکن آپ نے خود پڑھا کہ انبیاء کا حال کیا ہوگا، شہداء کا، صلحاء کا. یعنی وہ ایک ایسا منظر اور ایسا سین ہوگا کہ نیک سے نیک شخص بھی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اگرچہ وہاں عرش الہی کا سایہ بھی ہوگا، اگرچہ وہاں حوض کوثر بھی ہوگا، لیکن وہ کس کے لیے؟ وہ سب کے لیے نہیں ہے. تو حوض کوثر پہ کچھ لوگ جا رہے ہوں گے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوں گے، آپ کی امت ہی کو صرف وہاں آنے کی اجازت ہوگی نا. تو امت میں سے بھی ان لوگوں کو پرے پھینک دیا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا، خواہ وہ کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں. تو ہم کہاں سے جانتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں ہوں گے؟ اور عرش الہی تلے جو 7 لوگ ہیں ان میں سے کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں کوئی توجہ ہے؟ تو وہ دن معمولی دن نہیں. اور اگر ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ یہ صرف یک طرفہ تصویر ہے، دوسری باتیں نہیں بتائی گئی، تو بھی ہمیں اپنے آپ کو وہاں پلیس کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور ہم کہاں ہوں گے اگر پیغمبروں کے اوپر یہ کیفیت ہوگی. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو ان کے بال بال سے خون رسنے لگے گا، ایسا خوف ہوگا. ہم نے جس طرح دنیا میں کیئر لیس ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا ہے، ہم آخرت کے بارے میں بھی اتنے ہی کیئر لیس ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھا جائے گا جب آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب امن میں رہنے والوں میں سے ہوں، لیکن کس کو خبر کہ اس کا آخری وقت کس طرح آتا ہے؟ کیوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں اور کہا جائے صرف ایک شخص نہیں جا سکتا، تو مجھے پھر بھی ڈر رہے گا کہیں وہ میں تو نہیں، کہیں وہ میری بات تو نہیں. تو قیامت کے دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا، اور سور کا پھونکنا پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے، تو ساری رشتہ داریاں ختم. اہل عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت تھی. لوگ کسی بھی آفت اور کسی بھی مصیبت کے وقت کہاں رجوع کرتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کی طرف. یعنی اسٹرانگ قبائلی سسٹم تھا نا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنا ان کا آپس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے. تو قیامت کے دن وہ سارے رشتہ دار اور دوست جن پہ وہ دنیا میں بھروسہ کرتا تھا وہ سب چھوڑ بھاگیں گے اس کو. فلا انصاب بینہم، اور پھر ولا یتساءلون. اور تساؤل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے سے حق مانگنا. کوئی کسی سے مدد مانگ ہی نہ سکے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کوئی بوجھ سے لدا ہوا، گناہوں سے لدا ہوا شخص اگر کسی اور کو بلائے گا بھی، ان تدعو مثقلۃ الی حملها، کسی اور کو پکارے آؤ ذرا میرے گناہ تھوڑے سے تم اٹھا لو، میری کمر ٹوٹ رہی ہے، لا يحمل منه شیء، ایک گناہ بھی اٹھا کے اس کی کمر ہلکی نہیں کرے گا. ولو کان ذا قربا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، عزیز ترین ہی کیوں نہ ہو. آج تو بات ہے عمل کی، لائے کیا ہو، ساتھ کیا ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون.
تو جن کے اوزان بھاری ہو گئے، جن کے اعمال نامے وزنی ہو گئے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ اعمال کی. کیسے اعمال کی؟ جو اسے وہاں فائدہ پہنچائیں. یہ اعمال نامے کس چیز پر مشتمل ہوں گے؟ ان اعمال ناموں میں کیا کچھ ہوگا؟ اعمال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ وہ کام جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے، وہ آثار جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑے، ما قدموا و آثارہم، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. اور اس کے علاوہ شہیدوں کا خون، علماء کی روشنائی جس سے کتابیں لکھی گئیں، ان سب چیزوں کا بھی وزن ہوگا. اسی طرح وہ علم جو ہم بانٹتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں تک لے جاتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. فضل العلم ایک کتاب ہے، اس میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا اعمال نامہ لایا جائے گا اور ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا، لیکن پلہ ہلکا ہوگا کچھ. اب یہاں کامیابی کا معیار کیا بتایا گیا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پہنچ سکے گا، آگے کامیاب ہوگا. اب جب وزن کیا گیا کچھ نیکیاں کم نکلی، کچھ پوائنٹس کا فرق آ گیا. اب کیا ہو؟ اتنے میں اس شخص کے پاس بادل کی طرح کی ایک چیز لائی جائے گی، کوئی چیز آئے گی اور تو اس کو بھی اس میں رکھ دیا جائے گا اور یوں پلہ بھاری ہوگا. اس وقت اس سے پوچھا جائے گا، اے شخص تم جانتے یہ کیا چیز تھی؟ یہ بادل کیا تھا؟ وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں. تو اسے بتایا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو لوگوں میں بانٹتا تھا، یہ وہ تیری بھلائی ہے جو تو نے دوسروں کے ساتھ کی. آثار ان کو بھی پھر وزن میں رکھا جائے گا. لیکن آج ہم اس معاملے میں کتنے بخیل ہیں. پتہ ہوتا بھی ہے تو بھلائی اور خیر آگے نہیں لے جاتے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے خود اگر کہیں بیٹھ کے نفل پڑھ لی، اپنے لیے خود کچھ کر لیا، ہمارے لیے وہی کافی. کیا پتا وہ کافی نہ ہو، ساری زندگی بھی آپ سجدے میں پڑے رہے تو کافی نہیں ہے. لہذا اپنے اندر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انکنڈیشنل بھلائی کیا کریں دوسروں کے ساتھ، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو روشنی دیتی ہے انسان کو، جو لوگوں کو آنکھوں کی روشنی، بصیرت کی روشنی عطا کرتی ہے. آپ آج دوسرے کا بھلا کریں گے، کل آپ کا بھلا ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، اب یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی نیکی، ایک نیکی صرف، وہ جنت میں جائے گا. اور جس شخص کی سیئات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں، خواہ ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو، تو وہ دوزخ میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ نہیں کہتے کہ والمیزان حق، میزان حق ہے. کیا مطلب ہے میزان حق ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والا ترازو ہے؟ نہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ہم آج کیوں نہیں اچھائی برائی میں فرق کرتے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یا کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں اچھا کر لو تو بھی ٹھیک ہے، برا کر لو تو بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم زندگی اسی طرح تو گزار رہے ہیں. وقت استعمال کر لو تو بھی اچھا، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. دنیا میں کچھ کر جاؤ تو بھی اچھا ہے، نہیں کر سکتے تو بھی کیا ہوا. ہمارا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اسی لیے تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں یقین نہیں کہ سب تول ہوگا، یہ سب باتیں سچ اور حق ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. کیا ہے وہ جہنم؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس میں بدشکل ہو کے پڑے ہوں گے، منہ بگاڑے ہوئے ہوں گے، بگڑے منہ والے ہوں گے، بگڑی ہوئی شکلوں والے. آگ ان کے چہرے بگاڑ دے گی. کالے کا معنی کیا ہے؟ ہونٹوں کا سکڑ جانا، دانتوں کا نکل آنا، چہرے کا بگڑ جانا، تیوری چڑھانا، یعنی سکڑ کے وہ جیسے تیوریاں چڑھ جاتی ہیں نا منہ پہ، یعنی کھال سکڑ جائے گی، بگڑ جائے گی. ایک بچی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ اس سال ہم الہدا کی ایک ٹیم سول ہسپتال گئے. یعنی الہدا کا ایک سوشل ورک کا پروگرام ہے،
جس میں بچیاں مختلف ہسپتالوں میں، جیلوں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دین کی تعلیم کا بھی بندوبست. تو کہتے ہیں کہ اس سال ہماری ٹیم جو ہے وہ سول ہاسپٹل گئی. وہاں پہنچ کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جلے ہوئے مریضوں کے وارڈ میں جائیں. جب ہماری انچارج نے یہ ڈیسیژن لیا تو ہم سب گھبرا گئے کہ ہائے جلے ہوئے لوگوں کو کیسے دیکھیں گے. ہم اپنے ساتھ مریضوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کیسٹس اور دعاؤں کے کارڈز لے کر گئے تاکہ ہم مریضوں کو کچھ دلاسا دلائیں، یعنی کچھ دعائیں بتائیں اور کچھ سننے کے لیے دیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے. خیر ہم وہاں جب اندر داخل ہوئے تو جو ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے. ہم نے وہ مریض بھی دیکھے جو سر سے پاؤں تک جلے ہوئے تھے. ایک خاتون جن کو میں نے دیکھا ان کا بالکل وہی حال تھا جو ہم نے پڑھا کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. میں نے ان کو بہت قریب سے جا کے دیکھا، ان کو جا کر ملی. مجھے دیکھتے ہی اپنے اوپر انہوں نے کپڑا ڈال لیا، یعنی شکل نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے ان کی اجازت سے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرے کی کوئی کھال نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، تکلیف سے برا حال تھا. اس وقت میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہم اجرنی من النار. اس سے پہلے یہ دعا میں نے کبھی اتنی شدت سے نہیں مانگی تھی، یعنی اتنی ڈوب کے یہ دعا کبھی نہیں مانگی تھی اللہم اجرنی من النار. کہتے وہ منظر نہایت تکلیف دہ تھا. پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو دعاؤں کا کارڈ دیا تو مریضہ نے کہا کہ جس رب نے جلایا ہے وہ ٹھیک بھی کر دے گا. یہ یقین اور بھروسہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر جو لوگ جہنم میں جلے وہ کیسے شفا پائیں گے؟ ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ ان کو کون بچائے گا؟ ہم آج کیوں نہیں تڑپتے لوگوں کو اس آگ سے بچانے کے لیے تاکہ ہماری اپنی بھی نجات ہو جائے، ہم خود بھی بچ جائیں. تو یہ مریضہ جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ کہتی ہیں کہ یہ فٹس کی مریضہ تھی، یعنی ان کو فٹس پڑتے تھے اور ایک دن چولہا جلا رہی تھی کہ دورہ پڑ گیا اور پوری کی پوری آگ ان کے جسم کو لگ گئی اور وہ ہوش میں نہیں تھی، اس لیے پوری کی پوری جل گئی تھی. اس کی کیس ہسٹری یہ تھی. کیونکہ جب تک انسان جاگتا ہے یا ہوش میں ہوتا ہے تو وہ آگ سے بچتا ہے، تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے پھر وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں آ رہی ہے اس تک. ہم بھی اگر ہوش میں نہیں آتے، ہم بھی اگر نہیں جاگتے کہ آگے کیا ہے ہمارے اور کیا کیا چیزیں اس آگ کو بھڑکا رہی ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو ہمارے اپنے ہی بدعمالیاں، جتنے بھی غلط کام ہیں، حقوق العباد میں زیادتیاں، اللہ کے عہد میں کمی، یہی چیزیں تو ہیں جو جہنم کو بھڑکا رہی ہیں. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. قصور کیا تھا ان لوگوں کا جن کو یہ سزا ملی؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم. اب جو چیخ چلا رہے ہو تمہیں یاد ہے تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی، تمہیں میری آیات سنائی نہ جاتی تھی. فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے رہے. یہ بھی ایسی مولویوں کی بات ہے، یہ بھی ایسے ہی بس بہانے ہیں، یعنی دین سے انحراف کی ساری باتیں تم کرتے نہ تھے؟ تم نے اس قرآن کو سچا تو نہیں مانا؟ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح یقین نہ کرنا اور اس کو بس ایسے ہی سمجھ کے چھوڑ دینا. یہ مولویوں کا کام، ان کے دماغ پھرے ہوئے ہر وقت بس قرآن قرآن اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بس یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں. ایسی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بس ہلکا کر لیتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں. جیسے کوئی غفلت میں سو رہا ہو نا اور اسے کوئی کہے جاگو، دیکھو، اٹھ جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے اوپر آگ آ جائے گی، تو وہ آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کھولے اور کہے اچھا جاؤ جاؤ، تم ایسی باتیں کرتے رہتے اور پھر سو جائے. ہمارا حال یہ ہے. ہم سنتے بھی ہیں یہ باتیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہاں سے کس سے گھڑ لیے، اور پھر وہی کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. عمل میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب انسان یقین کرتا ہے ان چیزوں کو کہ یہ سچ ہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہاں اعتراف کر لیں گے یا اللہ یہ ہماری بدبختی تھی، ہماری بدقسمتی تھی، یہ ہمارا خود پہ ظلم تھا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بہکے ہوئے لوگ تھے. ہم تو اصل مقصد بھولے ہوئے تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا ہم دنیا میں کیوں آئے تھے. ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں سے نکال، تو بڑا مہربان رب ہے، ہمیں نکال اس سے. فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم ایسا کریں، ایک چانس ہمیں دے دیں، ہم دنیا میں جا کے کچھ اچھے کام کریں، اگر پھر ہم ایسے کریں
فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے. اس وقت انسان جب اپنا انجام دیکھے گا پھر لوٹنے کی باتیں کرے گا اور کہے گا اب نہیں کرتا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، وہ مہربان رب کیسے جواب دے گا ایسے لوگوں کو. اور کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے حکموں کے ساتھ بھی تو یہی کرتے رہنا، جاؤ جاؤ، چھوڑو چھوڑو، دور دور. ایسے ہی تو ہوتا ہے نا رویہ بعض لوگوں کا دین کے ساتھ. بس کرو بس کرو، چپ کرو چپ کرو، مت سناؤ، رکھو اپنے پاس. تو کل قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان سے بھی یہی کہا جائے اخسؤ فیہا، در در، جیسے کتے کو در در کرتے ہیں نا، ایسے ہی وہاں اخسؤ فیہا، جاؤ پڑے رہو، مت بات کرو. پورے قرآن میں ایک چیز آپ کو بہت کامن نظر آئے گی کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں نا لوگوں کے، ویسی ہی سزا بتائی جاتی ہے. جو وہ دنیا میں کریں گے ویسے ہی جزا پائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کاغذ کی ایک طرف جو کچھ آج ہم لکھ رہے ہیں دوسری طرف وہی نظر آئے گا نا جو ادھر لکھا ہوا، ایگزیکٹلی وہی پرنٹ دوسری طرف نظر آئے گا، نہ زیادہ نہ کم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا؟ نہیں، وہی ہوگا. اگر تم احسان کرو گے، تم اچھا کرو گے، تمہیں بھی ویسے ہی ملے گا. اور اگر تم غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اگر تم قرآن کو ہلکی چیز سمجھتے ہو، معمولی چیز سمجھتے ہو، تو پھر قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اگر آج تم اللہ کی بات کی اہمیت نہیں دیتے، کل تمہاری بات کو کیا اہمیت دی جائے؟ ایسے کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یہ ظلم تو نہیں. کچھ لوگ ایسی آیتیں پڑھتے تو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو پھر ایسے کیوں کہے گا؟ آپ کہتے ہیں وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، وہ ایسا کیوں بولے گا؟ وہ ہے ضرور مہربان، لیکن ایسا کرنے والوں کو ویسا ہی بولنا ضروری ہے تاکہ اچھے اور برے کا فرق سامنے آئے، ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کے درمیان تمیز کی جائے. آج کاش ہم اپنے رویوں پہ غور کرتے کہ قرآن کی آیات سن کر ہم کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح جواب دیتے ہیں. اور یہ صرف کسی باہر والے کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر غور کرے اور سوچے کہ جب اللہ کا کوئی حکم میں سنتی ہوں، جب کوئی آیت سنتی ہوں تو میرا رسپانس کیا ہوتا ہے. میری جوابی سوچ جو کسی کو نہیں پتا ہوتی، صرف میرے اندر کو پتا اور مجھے پتا ہے اور میرے رب کو پتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے نا ڈائریکٹ. وہ ان کو کہے گا اخسؤ فیہا، دور دور، پیچھے ہو جاؤ، بات نہیں کرو، کیپ کوائٹ. تو ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ جب میں قرآن کا کوئی حکم سنتی ہوں اندر کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اندر کیا آواز ہوتی ہے؟ سمعنا و اطعنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یا پھر کیا مصیبت ہے، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ تو میری عقل نہیں مانتی اور یہ میرا دل نہیں مانتا. کہیں ایسا تو نہیں ہم دوسروں کو تو انالائز کرتے ہیں اور خود کو بھول جائیں؟ یہ سب کچھ ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ قرآن کی حروف دیکھ کے، الفاظ دیکھ کے، آیات دیکھ کے، سن کے کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں میں. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مت بولو. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے. ختم کہتے ہیں نا سیل کو، آج ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے. بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہا کرتا تھا کیا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے. میرے بندوں میں سے ایک گروہ، اب یہ خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے. کون ہے وہ گروہ جو یہ دعائیں مانگتا ہے؟ ابھی انہوں نے آخرت میں دیکھا کچھ نہیں، یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور رحم کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں، یا رب تو رحم فرمانا. یہ الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ جس کو زبردستی کان سے پکڑ کے رٹوا دیے جائیں اور اسے وظیفے کی طرح پڑھوا لیے جائیں. یہ اس کے بول تھوڑی ہوتے ہیں. یہ کون بولتا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین؟ یہ تو وہ بولتا ہے جسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، تبھی تو وہ معافی مانگتا ہے نا. جو گناہوں کو مانے ہی نہ، جو غلطی کو غلطی نہ کہے، وہ کہے یہ غلطی نہیں ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو میری مجبوری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. وہ یہ کہہ سکتا فاغفر لنا وارحمنا؟ وہ کیسے کہے گا؟ اس نے تو غلطی مانی نہیں. بخشش تو وہ مانگتا ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہو، جس کے اندر احساس ندامت ہو.
میں قصوروار ہوں، میں غلط ہوں. اور یہ سوائے سنجیدہ لوگوں کے اور کوئی نہیں کرتا. ایسے سنجیدہ لوگ جو واقعی آخرت کو ایک حقیقت سمجھیں اور اتنا سنجیدہ ہوں وہ آخرت کے بارے میں کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک لطیفہ بن جائیں. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، ایسے لوگوں کو تم نے کیا سمجھا؟ مذاق کی چیز. کب کوئی مذاق بنتا ہے لوگوں میں؟ جب ان کی روش پر چلتا ہے یا کوئی دوسری روش اختیار کرتا ہے. ہم روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کس پہ ہنستے ہیں. آپ کو ہنسی کس پہ آتی ہے؟ جب کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہو تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً جو ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ احمقانہ حرکتوں سے لوگ ہنساتے ہیں. تو جو آخرت کے معاملے میں اتنا سنجیدہ کہ لوگوں کی نظر میں وہ احمق ہو، بے وقوف، دیکھو یہ چیز بھی دے دی، وہ قربان کر دی، وہ چھوڑ دی، تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ چل گیا، یہ کیسے چھوڑ دیا اس نے، یہ کیسے اپنے مال سے نکال دیا اس نے، یہ کاروبار کیسے چھوڑ دیا اس نے، آج تو دنیا میں گزارا ہی نہیں اس کاروبار کے بغیر. ایسے لوگوں پہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. پھر عموماً خاندانوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو جن کے اصول ہوں، جو مین آف پرنسپل ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو جی اس کا دماغ چل گیا. ہنسیں گے، اشارے کریں گے، یہ کہیں اور ہی رہتا ہے، اب نارمل ہو گیا ہے. فرمایا تم اتنا کھو گئے ان کا مذاق اڑانے میں، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی، یہ بھی بھول گیا کہ میں بھی کچھ ہوں. تمہیں اللہ کا حکم بھی یاد نہیں رہا، تم بھول گئے کہ یہ شخص اگر فکر مند ہے کسی اور چیز کے بارے میں تو یہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہی فکر مند ہے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. کیونکہ اگر کسی انسان کو اللہ کا حکم یاد ہو تو پھر وہ اللہ والوں پہ ہنستا نہیں ہوتا. اللہ والوں پہ وہی ہنستا ہے جو اللہ سے غافل ہو چکا ہو، جو اللہ کی یاد سے دور نکل چکا ہو. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے آج ان کو بدلہ دیا ہے ان کے اعمال کا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ انہم ہم الفائزون، کہ یقیناً وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہ ہیں کامیاب لوگ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ نہیں کہا میں نے ان کو جزا دی کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے لوگوں کے اوپر مال خرچ کیا، یہ کوئی بات نہیں کہی. ایک لفظ کہا میں نے آج ان کو بہترین بدلہ کامیابی کی صورت میں اس لیے دیا کہ انہوں نے صبر کیا. کس چیز پہ صبر؟ یہ لوگوں کے مذاق اڑانے پہ صبر، لوگوں کے رویوں پہ صبر، اللہ کی اطاعت پہ صبر. کیونکہ صبر نہ ہو تو استقامت نہیں ہو سکتی. انسان لوگوں کے مذاق، لوگوں کی حقارت بھری نظریں، لوگوں کی طعنے تشنیع، رویوں، سب چیزوں کو سہ کے پھر بھی سیدھے رستے پہ کب قائم رہ سکتا ہے؟ جب اس کے اندر ایک صفت ہو، اور وہ ہے صبر. کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بات نہیں، سو واٹ، ہنس لے. کوئی بے وقوف کہہ رہے، چلو کہنے دو. کوئی تعلق توڑ رہا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ تو میرے ساتھ ہے اگر لوگ چھوڑ بھی گئے. گویا اس صبر کی وجہ سے اتنی اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے کہ کسی انسان کا کوئی رویہ اس کو نیکی سے دور نہیں کرتا. وہ لوگوں کے رویوں سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا اور نیکی کا رستہ بھی نہیں چھوڑتا. کہتا کوئی نہیں، چھوڑنے والے چھوڑ جائیں، ساری خدائی جاتی ہے تو جائے مگر خدا نہ جائے. جسے پکڑنا چاہیے، جو نمبر 1 ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ تو نہیں چھوٹا نا. دیکھیے دنیا میں کوئی اصلاح، کوئی فلاح، کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک کوالٹی اندر نہ آئی، اور وہ کیا ہے؟ صبر. ایسے ہی لوگ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہو. یعنی کامیابی کے لیے اگر آپ سارے کاموں میں سے صرف ایک کام باقی چھوڑیں نا، کہ کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے، تو وہ سارے کاموں میں کیا ہوگا؟ ایک کام، صبر. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات بڑی بڑی باتوں پہ تو صبر کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹی چیزوں پہ صبر نہیں کرتے. تو صبر بڑی باتوں پر بھی اور چھوٹی باتوں پر بھی. بعض اوقات ہم طویل عرصے تک ایک بات سہتے رہتے ہیں اور پھر چھوٹی سی بات پر پھٹ پڑتے ہیں، گیا صبر، سب ختم. صبر وہ موضوع ہے جس پر روز غور کرنے کی ضرورت ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹا اور یوں سمجھے جیسے کامیابی کا زینہ ہاتھ سے چھٹ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ پہاڑ کے وہ اوپر تک چڑھ جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں چوٹی سر کرنے کے، اور وہاں جا کے آپ کی ہمت جواب دیتی. آپ کہتے ہیں اب میری ہمت جواب دے گی. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے
ساری زندگی صبر کیا، اب ہمت جواب دے گی، اب نہیں کر سکتے. اللہ کے بندو، جہاں اتنا کھینچا ہے تھوڑا سا اور کھینچ لو. کیسے کیسے شیطان خوبصورت جواب دیتا ہے، نہیں اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب نہیں برداشت ہوتا. کیا تعویلیں ہیں، کبھی عمر کی تعویل، کبھی کاموں کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی. بھئی صبر نام ہی تو اسی چیز کا ہے. صبر ایک خاص وقت تک کے لیے تھوڑی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب تک صلاۃ ہے، جب تک صبر ہے، جب تک نماز ہے. اور نماز کب تک؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا نمازیں پڑھنی؟ جب تک ہمت ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہوش میں ہو، پڑھنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا ٹھہرے ہو، کتنے دن کی تھی وہ دنیا تمہاری؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیں؟ قالوا لبثنا یوما، ایک دن. پھر کہیں گے نہیں، او بعد یوم، شاید دن کا بھی ایک حصہ، پورا دن بھی نہیں. فاسأل العادین، یہ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے کتنا تھوڑا ٹھہرے ہم نہیں زیادہ ٹھہر کے آئے. کاش یہ بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جائے نا کہ ایک دن کے لیے آئے. صبر کب آتا ہے؟ جب ہم کیا سوچیں، بھئی ایک دن کی تو بات ہے. جب صبر نہ ہو رہا ہو نا، یہی جملہ دہرایا کریں، بھئی ایک دن کی تو بات ہے. آ جائے گا صبر. اور وہاں جا کے سالوں لگیں گے ایک دن، اور آج ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اور دیکھا نہیں ہے آپ نے، اب تک جتنی زندگی تھی آپ کہتے ہیں 40 سال کدھر ہیں، ذرا نکال کے لائیں، کہاں ہیں وہ؟ ہیں کہیں؟ وہ تو صرف گنتی میں رہ گئے ہیں. ذرا سوچے نا، آج کا دن چڑھنے تک، کل تک کی جو زندگی تھی میری، کل تک کے جو دن تھے، کہاں ہیں وہ؟ کسی الماری سے نکال کے لائیں، کسی رجسٹر سے نکالیں، کسی تجوری سے نکالیں، کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ ختم نہیں ہو گئے؟ ختم، فوت. یہ بھول ہے ہماری. 40 اور 50 ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارا، سب نکل چکا ہے، جا چکا ہے ہاتھ سے، ختم ہو چکا ہے. اور جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو اس دھوکے سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی کہیں گے جو سچے قرآن میں لکھا ہے، یومن او بعد یوم. وہ تو کچھ زندگی نہیں تھی، کس دھوکے میں پڑے رہے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اتنے سالوں کے لیے رہ رہے ہیں اور اتنا سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اتنا کچھ ہونا چاہیے. ابھی تو یہ طویل عمر کیسے گزرے گی؟ یہ جب گزر جائے گی تو انسان کو خیال بھی نہیں رہے گا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ. وہاں لوگ سرگوشیاں کریں گے آپس میں اور کہیں گے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. کوئی کہے گا نہیں 10 دن، کوئی کہے گا نہیں دن، کوئی کہے گا عشیۃ او ضحاہا، صبح یا شام، 2 ٹائم بھی نہیں، 1 ٹائم. لیکن یہاں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے روٹین ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، اپنا سکون برہم نہیں کرنا چاہتے، اپنے دنیا کی عیش و عشرت کو قربان نہیں کرنا چاہتے. یہ مسئلہ ہے نا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک دن ہے تو پھر تو افراتفری ہو جائے گی، پھر تو ساری پرائرٹیز بدل جائیں گی. حق سامنے پڑا ہے، پتا ہے یہ سچائی ہے، پھر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہے نا، لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ پھر کوئی قربانی کرنی پڑے گی، پھر نیند چھوڑنی پڑے گی، پھر فلاں چیز چھوڑنی. وہ کیسے چھوڑوں؟ کتنی مصلحتوں کے پردے ہوتے ہیں نا ایک نیک کام نہ کرنے کے پیچھے، کیسے کیسے چھپے ہوئے مفادات ہوتے ہیں اندر. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں واقعی تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، کاش تمہیں پتا ہوتا، کاش تمہیں اس وقت یقین آتا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا ہے؟ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں اصول والے اور ایک ہیں بے اصول. جو اصول والے ہوتے ہیں وہ اصول کی خاطر ہر چیز قربان کرتے ہیں، اور جو بے اصول ہوتے ہیں وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت قربان کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مقصد والے اور ایک ہوتے ہیں بے مقصد. ایک ہوتے ہیں بیکار زندگی ضائع کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں اس زندگی کو کارآمد طریقے پہ گزارنے والے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا. تم نے یہ سمجھا کہ اس دنیا کا کوئی انجام نہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کارخانہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک فیکٹری لگائی، دن رات چل رہی ہے، مگر کوئی پروڈکشن نہیں، کوئی ریزلٹ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی منافع نہیں. تو کوئی پوچھے بھائی اتنی بڑی بڑی بھاری بھاری مشینیں، اتنی لمبی چوڑی بلڈنگ، یہ سب کس لیے لگا؟ اتنے مزدور اس میں کام کر رہے ہیں،
ٹھک ٹھک ہو رہی ہے، سارا وقت دن رات کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے فیکٹری چل رہی ہے، اور پوچھا جائے منافع کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، نکلتا کیا، بنتا کیا؟ وہ تو ایسے ہی بس چل رہی ہے، وہ اس لیے تھوڑی میں نے لگائی کہ کچھ نکالنا ہے اس سے. کوئی کارخانہ لگائیں گے ایسا؟ آپ اس دنیا میں کوئی فیکٹری لگائے گا جس سے کچھ نہ نکلے، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی پروفٹ یا لاس نہ ہو؟ ہاں، کوئی احمق ہی ہوگا جو ایسا کرے گا. لیکن دنیا کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کارخانہ ایسے ہی اللہ نے لگا دیا اور اس میں بہت سارے لوگ آ کے من موجی کر رہے ہیں اور ٹک ٹک چلا رہے ہیں سب کچھ، اور ایک دن آئے گا کہ کارخانہ بند ہو جائے گا اور بس ختم، نو پروفٹ نو لاس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات ایسا کام نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی بڑی دنیا بنا دے بغیر کسی مقصد کے، اور انسان کو بنا دے اور یہ پورا کارخانہ. آپ کو پتا ہے ایک جگر جو ہے نا ہمارا جسم کا، صرف ایک ٹکڑا 40 فیکٹریوں کا کام کرتا ہے، جو کچھ وہ پروڈیوس کرتا ہے ہماری زندگی کے لیے. پھیپھڑوں کے کارخانے کو دیکھ لیں، باقی کئی سسٹم ہے جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں، ایک نہیں کئی. کبھی اناٹومی پڑھ کے تو دیکھیں کیا چیز اللہ نے آپ کو بنایا. اور یہ سب کچھ اس لیے بنایا کہ انسان بس آئے، کھائے پیے، کھیلے کودے اور مر جائے. کارخانے جو اس کے اپنے اندر لگے ہوئے سب ختم، بغیر کسی نتیجے کے سب ختم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم سمجھتے تمہارا کوئی حساب نہیں ہونا، تمہیں واپس نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق. بہت اونچی ہے اللہ کی ذات اس بات سے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو. یہ تو پھر بچے کا کھیل ہو گیا نا. بچے عموماً کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بلاکس کے ساتھ جب کھیلتے ہیں گھنٹوں لگاتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں، یہ جوڑ رہے ہیں، وہ جوڑ رہے ہیں. کبھی انہماک دیکھا کریں بچوں کا. کچھ بچوں کے اس میں بہت شوق ہوتا ہے، ایسی ہاتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایسے موٹر سکلز ہوتے ہیں کہ بنا 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 کے، اور ایسے انوویٹو ہوتے ہیں، اتنے کریٹو ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ڈالتے ہیں نا. اب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعی ایک بچے کے اندر اللہ اتنی صلاحیت ڈال دیتا ہے. اچھا، آپ اس کے کمال سے متاثر ہوتے ہیں، اس بچے کی انٹیلیجنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد بچے کیا کرتے ہیں، تھوڑ پھوڑ کے سارا کچھ رکھ کے ڈبے میں بند، اٹھاتے بھی نہیں، ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں. اماں اٹھائے. اب تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ ایک بچے کے کھیل کی طرح بنایا کہ ایک ایک پیس لگایا، انتہائی خوبصورت بنایا، دیکھنے والے اپریشیٹ کر رہے ہیں، واہ کیا آسمان ہے اور کیا زمین ہے، کیا ستارے اور کیا سیارے ہیں. اور پھر ایک دن آئے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے ایسی پھینک دی جائے اور بس قصہ ختم. یہ کسی کھلاڑی کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ تو پوری طرح نتیجہ خیز دنیا ہے جس کے آخر میں حساب ہے، یوم الحساب. فتعال اللہ الملک الحق. یہاں اللہ کی صفت الحق بھی بیان ہوئی اور تعال اللہ کی بات بھی ہوئی. یہ تمہاری سوچوں اور خیالات سے بہت اونچی بات ہے. یہ دنیا بیکار اور بے مقصد نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، باعزت عرش کا مالک. ومن یدع مع اللہ الہا آخر. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے، کسی اور کو الہ بنائے، اس کا حال کیا ہے؟ لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور بھی بڑا ہے. فإنما حسابہ عند ربی. قیامت کا دن اسی لیے تو قائم کیا جا رہا ہے کہ ایسے بندے کا حساب لے لیا جائے کہ جس نے اس کارخانے کے بنانے والے کو ہی نہیں پہچانا اور اس کو مانا ہی نہیں، اس کو پکڑا جائے. فإنما حسابہ عند ربی. وہ دن تو اس لیے قائم ہو رہا ہے تاکہ سب کو بتا دیا جائے کہ وہ جس دنیا میں رہ کر آئے ہیں اس کے بنانے والے کا حق بھی کبھی سوچا انہوں نے، ادا کیا بھی، یا ویسے ہی کھیل کھلا کے چلے آئے. انہ لا یفلح الکافرون. تو بات یہ ہے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. انکار کرنے والے یعنی اس بڑی حقیقت کا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیاب کون پھر؟ وہ جو اصل مالک اور خالق کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق اس کی دنیا میں رہے. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. میری اور آپ کی مرضی نہیں، اس کی جس نے اس دنیا کو بنایا. اسی کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جیا جائے. جیسے چاہو جیو نہیں، جس کے گھر میں رہ رہے ہیں نا اسی کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتے نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ہم تھے کسی ہوٹل میں، ایئر کنڈیشن تھا ہوٹل. ایک بزرگ تھے وہاں، تو انہوں نے کھڑکیاں کھلوا دی. وہ نیچے سے آ گئے کہ نہیں، یہاں کھڑکیاں کھولنے کی اجازت نہیں، اس کو بند کریں کیونکہ ایئر کنڈیشننگ کام کر رہی. حالانکہ وہ پے کر کے رہ رہے تھے لیکن اس کے بعد اجازت نہیں دی گئی. آپ چاہیں تو آپ سارے بستر الٹا کے وہاں رکھ دیں، کچھ سے کچھ کر دیں، اجازت ہے آپ کو نہیں. آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں
تو آپ اس گھر کے نقشے میں تبدیلی شروع کر دیں، کوئی توڑ پھوڑ شروع کر دیں، کوئی تخریب کاری شروع کریں، کیا اجازت دے گا کوئی آپ کو؟ نہیں. چلے آپ نہ صحیح، کوئی آپ کے گھر میں آئے، کوئی بچے آ جائیں اور آپ کی سارے ڈرائنگ روم کی چیزیں الٹ پلٹ کے چلے جائیں، چھوڑ دیں گے اس کو؟ جو جی چاہے کریں، کوئی نہیں چھوڑے گا. سب کچھ چھوڑ کے کانشیس ہو جائیں گے اب یہ کر کیا رہے. کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا میں جائے تو صحیح، کیا کریں گے آپ اس کو؟ اچھا جانے تو کیا ہوا؟ فوراً پوچھیں گے یہاں کیوں چلے گئے، یہاں تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں کیوں جھانک رہے ہیں؟ دنیا میں تو اس طرح ہم نہیں رہ سکتے کسی کے گھر میں اپنی مرضی سے. تو یہ دنیا بھی میں نے تھوڑی بنائی ہے، آپ نے تھوڑی بنائی ہے، یہ بھی میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہی. اور نہ ہمیں حق ہے کہ یہاں رہ کے اپنی مرضیاں کریں. یہ تو جس کی ہے اسی کی مرضی کے مطابق جینا پڑے گا، تب جا کے وہاں پر رضامندی کا پروانہ ملے گا، ورنہ نہیں. انہ لا یفلح الکافرون. اللہ کی حدود کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے، اس کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کے اصولوں کے خلاف چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی اسکول میں داخلہ لے لیں اور سارے کام اس کے خلاف کریں، جو اسکول کا ڈسپلن ہے اسے توڑیں ہر اسٹیپ پر. کہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا؟ وہاں سے کون آپ کو پاس کرے گا؟ کسی آپ جاب پر جائیں، کہیں کام کریں، نہ وقت کی پابندی کریں، نہ کام کر کے دیں، اور اپنی من مانی کریں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہیں، تو وہ رکھیں گے آپ کو؟ تنخواہ دیں گے اس پر؟ کبھی نہیں. نکال باہر کریں گے، آپ ہمارے کام کے نہیں. تو جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہ یہ زندگی بسر کریں تو انعام کہاں سے ملے گا؟ کس بات پہ انعام ملے گا؟ جنت اس کا انعام ہے، محض جزا نہیں، انعام ہے، تب اتنی بڑی چیز ہے. ایسے لوگ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے کسی چھوٹے سے کام میں، جب آپ اس ڈسپلن کو فالو نہ کریں، وہ با اصول انسان نہ ہو. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ کہہ دیجئے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ دعائیں مانگیے، کیا؟ رب اغفر وارحم. وہی دعا ریپیٹ کی گئی ہے. یہ تمہارے دل سے نکلی ہوئی آواز ہونی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان. سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالیشان، لاکھ من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے. موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے. رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. تنہا قبر میں ہوگا
تیرا کوئی نہ ہوگا میر. اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جی. ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت. نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت. اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. پیچھے